بہت سارے حضرات سوال کر رہے تھے، کئی ایک کا فون بھی آیا، میسیج بھی آیا، پوچھے بھی، کچھ تنقیدی تبصرے بھی کیے لوگوں نے۔ سوال یہ تھا کہ ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح منعقد ہوگا یا نہیں۔ کچھ لوگوں نے تنقیدی تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ بیعت تو انٹرنیٹ یا فون کے ذریعے منعقد ہو جا رہی ہے، تو انٹرنیٹ اور فون پر نکاح کیوں نہیں منعقد ہوتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو مختلف جوابات دیے گئے جو شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے اس کے تحت۔ اب چند اصولی بات اور مسئلہ دیکھ لے۔ جن صاحب کو اس پر عمل کرنا ہے وہ شریعت ہے، اور جن صاحب کو اس پر عمل نہیں کرنا ہے پھر وہ جانے اور ان کا رب جانے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ بہرحال شریعت کا یہ حکم ہے، انٹرنیٹ اور فون کے ذریعے نکاح کرنے کا حکم۔ فقہا یہ لکھتے ہیں، مفتیان کرام یہ لکھتے ہیں کہ ٹیلی فون ہو یا اسی طریقے سے انٹرنیٹ کے ذریعے، جیسے آج کل انٹرنیٹ موبائل میں بھی دستیاب ہے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور مختلف چیزوں میں لوگ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں، اور فون تو آج کے زمانے میں عموماً لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ یا فون کے ذریعے براہ راست لوگ نکاح کرنا چاہے، مثلا ایک آدمی بمبئی میں ہو اور دوسرا لڑکا بمبئی میں ہو اور لڑکی یو پی، بہار یا کسی جگہ بھی ہو، یا انٹرنیٹ کے ذریعے لڑکا لڑکی دونوں الگ الگ ہو، لڑکی ہندوستان میں ہو، لڑکا دبئی میں ہو، یا اور بھی کوئی صورت ہو، تو فقہا لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ یا فون کے ذریعے نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے، چاہے ویڈیو کالنگ کے ہی ذریعے کیوں نہ ہوا ہو۔ اتحاد مجلس موجود نہیں، لہذا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اگرچہ دونوں کی تصویریں سامنے سامنے نظر آ رہی ہو، جیسے آج کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کال کی جاتی ہے اور لوگ ویڈیو کالنگ کے ذریعے ایک دوسرے کے چہرے کو بھی دیکھتے، گھر دوار سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، تب بھی فقہا لکھتے ہیں، مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے بھی گرچہ تصویر نظر کے سامنے ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی جو ہے اس طریقے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ گرچہ سامنے گواہ موجود ہو، تصویریں نظر آ رہی ہو، دونوں طرف گواہ آمنے سامنے ہو، پھر بھی یہ نکاح درست نہ ہوگا، اس لیے کہ ایجاب اور قبول اور گواہوں کی ایک مجلس میں حقیقی طور پر پائے جانے کی شرط یہاں مفقود ہے، اور نکاح کے انعقاد کے لیے فقہا لکھتے ہیں کہ مجلس شرط ہے۔ اب یہاں انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا فون کے ذریعے سے اگر کسی کا کنیکشن ختم ہو گیا تو مجلس ختم ہو گئی، اور بھی مختلف وجوہات ہے اس کے اندر۔ ایک مجلس کے اندر یہ چیز پائی نہیں جا رہی ہے، لہذا یہ ایجاب اور قبول، لڑکا اور لڑکی کا ایک ہی مجلس میں ایجاب اور قبول کرنا حقیقی اعتبار سے نہیں پایا گیا، لہذا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لہذا انٹرنیٹ اور فون کے ذریعے اگر کوئی آدمی اپنے بچے یا بچیوں کا نکاح کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ
मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपनी किताब अल-फतावा की चौथी जिल्द सफ़ा 306 पर इसको नकल किया है। शामिया वगैरह के अंदर इबारत है वशर्त हुजूर शाहिदैनी सामिईनी कौलहुमा मान अलल असह, ये इस तरीक़े की इबारत वगैरह जो है दुर्र मुख्तार मा शामिया उसकी जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 75 और इसी तरीक़े से बैरूत का छपा हुआ चौथी जिल्द सफ़ा 87, ज़करिया बुक डिपो देवबंद का छपा हुआ उसकी जो है 91 चौथी जिल्द सफ़ा 97 से 87 से 91 तक जो है इसमें बड़ी तफसीली बहस है। और कराची का जो छपा हुआ नुस्खा है उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 21, 22 वगैरह पर जो है इसको नकल किया है। बदायुस सनाए के अंदर है अशहादत वहिया हुजूरुश शुहूद व मिनहा सिमाउश शाहिदैन कलामुल मुताक़िदैन वगैरह जो है इबारत बदायुस सनाए की जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 522 से सफ़ा 527 तक इस तफसील को नकल किया गया है। फतावा तातार खानिया उसकी चौथी जिल्द सफ़ा 37 मसला नंबर 5455 यानी 5455 नंबर का ये मसला है जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसके अंदर। मुहीत बुरहानिया उसकी चौथी जिल्द सफ़ा 36 मसला नंबर 5360 पर इस मसले की तफसील नकल की गई है। अब मौजूदा दौर के मुफ्तियान किराम ने इस मसले के हल के लिए इसका मुतबादिल तलाश करके बतलाया है और उसका इंटरनेट या फ़ोन के ज़रिए जो निकाह होगा उसकी मुतबादिल शक्ल ये बयान की गई है कि आजकल जो इंटरनेट या फ़ोन या वीडियो कॉलिंग के ज़रिए निकाह हो रहा है तो फ़ोन या इंटरनेट के निकाह के बजाय मुतबादिल और आसान शक्ल ये बयान की गई है कि ज़ौजैन में से कोई एक जिसका निकाह हो रहा लड़का लड़की मियाँ बीवी जो होने वाले हैं ज़ौजैन में से मियाँ बीवी एक दूसरे को अपने निकाह का वकील बना दे और फिर वकील बनाने के लिए टेलीफोन से बात कर लेना ही काफ़ी है। ये ज़रूरी नहीं कि सामने मौजूद हो, ये इस तरीक़े से सामने होना ज़रूरी नहीं है। मसलन लड़का सऊदी में है या दुबई में है, लड़की हिंदुस्तान में है, अब इन दोनों को निकाह करना है, दोनों एक दूसरे के पास जा नहीं सकते हैं, मजबूरी है या कोई और सूरत हाल है, अब ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंच नहीं सकते, तो इस तरीक़े से लड़का जो सऊदी में है वो लड़का हिंदुस्तान में जो लड़की रहती है उसके पास या इनके माँ बाप रहते हैं या जो कोई भी रहता है अपने किसी भी शख्स को अपना वकील बना दे कि मेरे तुम वकील हो, मेरा निकाह फला लड़की से होने वाला है, मैं तुमको अपना वकील बनाता हूँ, लिहाजा तुम मेरे निकाह की तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल करके फिर जो है मुझे इस निकाह को मुनाकिद करना है, लिहाजा तुम मेरे वकील हो, इस निकाह को कबूल कर लो। लिहाजा इस तरीक़े से वो वकील अगर उस लड़के की तरफ से इस निकाह को कबूल करेगा तो इस सूरत में लड़की चूँकि हिंदुस्तान में है, लड़का सऊदिया में है, लड़के ने जो है लड़की के पास अपना वकील बना करके भेज दिया, लिहाजा वकील उस लड़की के पास अपने निकाह के इनेकाद की सूरत में जो वकालत थी उस वकालत को पेश कर दिया और उस लड़के की तरफ से लड़के ने कबूल कर लिया, लिहाजा ये सूरत हाल निकाह के इनेकाद की तस्लीम की जाएगी और इसी को फुक़हा लिखते हैं। चुनांचे लड़के ने सऊदी से या जिस मुल्क में भी रहता है उसने अपना वकील बना दिया तो वकील बना देना उसके लिए काफ़ी है। इसके लिए वकील बनाने के लिए गवाही शर्त नहीं,
ہاں جس جگہ وکیل نے نکاح کو قبول کیا ہے اس کی طرف سے، اس وقت گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ پھر لڑکا یا لڑکی اسی مجلس میں دو گواہوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں نے فلاں سے اپنا نکاح کر لیا۔ جیسا میں نے بتلایا، یہی صورتحال لڑکی بھی اپنا وکیل بنا سکتی ہے، لڑکا بھی وکیل بنا سکتا ہے، دونوں میں سے دونوں کو اختیار ہے وکالت کا۔ لہذا جب وکیل بنا دیا تو وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں، لڑکے کی طرف سے یا لڑکی نے اپنا وکیل بنایا تو لڑکی کی طرف سے دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا انعقاد ہوگا۔ گواہ موجود نہیں ہوں گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ دو گواہوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ فلاں سے میں نے اپنا نکاح کر لیا ہے، تو یہ نکاح شریعت کی نظر میں منعقد ہوگا اور یہی شریعت کا حکم بیان کیا گیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ گواہ جانتے ہو کہ کس سے نکاح ہو رہا ہے۔ مثلا میں نے ابھی بتلایا کہ لڑکے نے اپنا وکیل بنا دیا، اب وکیل بنا دیا تو یہ گواہ کو بتلانا ضروری ہوگا کہ یہ نکاح جو منعقد ہو رہا ہے یہ عبداللہ کے ساتھ نہیں، عبداللہ یہ عبدالستار کا وکیل ہے، لہذا عبداللہ یہ عبدالستار کی بحیثیت وکالت میں کہ اس نے وکیل عبدالستار کو عبداللہ نے وکیل بنا دیا ہے، لہذا اس صورت میں یہ شخص اس کی طرف سے قبول کر رہا ہے، یہ اس کا جاننا ضروری ہے۔ پھر اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ صورت بھی اس کی اپنائی جا سکتی ہے کہ لڑکا یا لڑکی کے علاوہ مجلس میں جتنے شخص موجود ہے کسی اور شخص کو نکاح کا وکیل بنا دیا جائے۔ اس طریقے سے جب نکاح کا وکیل بنا دیا جائے تو وہ مجلس میں دو گواہوں کے سامنے ایجاب کر لے اور پھر لڑکا یا لڑکی اسے قبول کرے تو یہ بھی نکاح درست تسلیم کر لیا جائے گا۔ شرط اس کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے، چاہے لڑکا ہو تو چاہے لڑکی ہو تو جس کسی نے اپنا وکیل بنا دیا نکاح کا، لہذا وکالت کی صورت میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس مسئلے کو مستفاد کیا گیا ہے فتاوی محمودیہ جو میرٹھ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی 16ویں جلد صفحہ نمبر 225، مسائل بہشتی زیور، اس کے اندر بھی اس مسئلے کو نقل کیا ہے۔ خلاصۃ الفتاوی، اس کے اصول سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، 2 جلد صفحہ 15، حاشیہ محقق و مدلل جدید مسائل، اس کی جو ہے 484 صفحے پر اس مسئلے کو نقل کیا۔ کتاب المسائل، اس کی 4 جلد صفحہ 94 اور 95 پر اس مسئلے کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ فتاوی ہند کے اندر ہے، امرأۃ وکلت رجلا لیزوجها من نفسه فقال الوکیل بحضرت الشہود تزوجت فلانا ولم يعرف الشہود فلانة لا يجوز النکاح ما لم يذکر اسمها او اسم ابیها۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے نقل کیے ہیں فتاوی ہندیہ 1 جلد صفحہ 268، اور جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اسی طریقے سے فتاوی تاتار خانیہ کتاب النکاح 4 جلد صفحہ 32، مسئلہ نمبر 5439، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کے اندر محیط برہانیہ، اس کی 4 جلد صفحہ 24، مسئلہ نمبر 3524 نمبر پر اس مسئلے کو نقل کیا ہے۔ بہر صورت پورے کا خلاصہ یہ نکلا کہ نکاح انٹرنیٹ یا فون پر منعقد نہیں ہوتا۔ نکاح کے انعقاد کے لیے اگر کوئی آدمی چاہتا
جاتا ہے تو اپنا جس ملک کے اندر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے وہاں اپنا وکیل بنا دے، پھر وکالت کی صورت میں نکاح کو منعقد کرے گواہوں کی موجودگی میں، تب یہ نکاح منعقد ہوگا۔ اس کے بغیر وکیل کے صرف انٹرنیٹ یا فون ہی پر نکاح کر لے تو یہ نکاح شرعی اعتبار سے منعقد نہیں ہوگا۔ اس تفصیل کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ جو لوگ اس سلسلے میں جاننا چاہتے ہیں، میں نے دلائل کے ساتھ کتابوں کے حوالے سے اس مسئلے کو بیان کیا۔ آپ اس مسئلے کو خوب شیئر کر کے ان لوگوں تک پہنچائے جو انٹرنیٹ یا فون پر یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے نکاح کے انعقاد کے قائل ہے۔ ان لوگوں تک میری اس ویڈیو کو پہنچائیے تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو کہ شریعت کا حکم اصل کیا ہے۔ جو لوگ ماننے والے ہیں وہ شریعت کے حکم کو تسلیم کرتے، جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں پھر وہ جانے، ان کا رب جانے، ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جو شریعت کا حکم تھا میں نے آپ کے سامنے کتابوں کے دلائل کے ساتھ، عبارات کے ساتھ، اردو عربی فقہا کی عبارات، مفتیان کرام کی عبارت سے دیکھ کر کے بتلا دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے آپ کو عمل کس پر کرنا ہے، شریعت پر یا اپنی خواہش پر، پھر وہ آپ جانے، آپ کا رب جانے۔